اب اس کو ایمان کا مسئلہ اتنا نازک تھا کہ اگر ان اصول کو پورے قرآن میں پھیلا دیا جاتا کہ تم پورے قرآن کو یاد رکھو گے تو تب اصول ازبر ہوں گے، تو بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا. اور پھر یہاں عالم فاضل سے لے کر انگوٹھا چھاپ تک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو انگوٹھا چھاپ بھی فتنے سے بچ سکتا ہے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عالم فاضل بھی بچ سکتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی اور گنجائش نہیں، اور بچنا بھی بہت آسان. ایمان جس قدر نازک اس کی حفاظت اسی قدر آسان بھی اللہ نے بنا کے رکھ دی. فتنوں کی برمار میں بس اس اصول سے چمٹ جاؤ، گمراہی تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں تو پھر آپ کو اس آیت کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا. لا الہ الا اللہ. یا ایھا الذین آمنو، آیت کی ابتدا ہے نا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو. تو بنیاد کس پہ بٹھا دی؟ ایمان پہ. بنیاد کس پہ بٹھائی ہے؟ ایمان پہ. نسل پہ نہیں بٹھائی. تمہارا تعلق کس نسل سے ہے؟ کس گھرانے سے ہے؟ بات سمجھ آ رہی کچھ؟ ایمان کی بنیاد نسل پہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا ہے تو اس کی بنیاد نسل پہ نہیں رکھی، کسی گھرانے پہ نہیں رکھی. کس پہ رکھی ہے؟ ایمان پہ رکھی. یا ایھا الذین آمنو، جب آپ نے خطاب کیا ہے تو آپ کا خطاب، اللہ کا خطاب نسلی نہیں تھا، کسی نسل کو خطاب کیا، ایمان بنا کر خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. بنیاد ایمان ہے، نسل نہیں ہے. بدترین نسل کا بھی آدمی بہترین نہ ہو سکتا ہے، اور بہترین نسل کا آدمی بھی بدترین ہو سکتا ہے، کیونکہ معیار تقوی ہے، خون نہیں ہے. نبی کے بیٹے جہنم میں چلے گئے، نبی کے باپ جہنم میں چلے گئے، نبی کی بیویاں جہنم میں چلی گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی. فرعون کی بیوی کہاں چلی گئی؟ جنت میں. دنیا کی 5 نامور ترین خواتین میں فرعون کی بیوی کا نام شامل ہے. قرآن اس کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ نے خطاب کر کے بنیاد ایمان پہ رکھی، نسل پہ نہیں رکھی. ایک بات سمجھیں. اگلی بات، اس سب کو آپ نے دیکھنا ہے فتنوں کے دور میں ایمان پر پہرا کیسے دیا جائے. خصوصاً آج کے فتنوں کے حوالے سے، قادیانیت ہو گئی، سبائیت ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، آغا خانیت ہو گئی. فتنوں کے اس دور میں ایمان پر پہرا کیسے دیا جائے. یا ایھا الذین آمنو، ایمان. جب ایمان کہا تو اس کا مطلب ایمان اتنی واضح چیز ہے کہ جو کفر سے الگ تھلگ ہے، وگرنہ اللہ حکم ہی نہ دیتے. اللہ ایسا حکم دیتے ہی نہیں جو بندہ عمل ہی نہ کر سکے. جب ایمان کا کہہ دیا، اس کا مطلب ایمان کفر سے الگ تھلگ چیز ہے، ایک حقیقت ہے. اس لیے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ کسی کو زبردستی مسلمان کر نہیں سکتے. ہاں، جس نے اوتھ لے لیا اسلام کا اس کو پکڑا جائے گا، چل اب سیدھا ہو جا، تم نے حلف لے لیا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ تھلگ ہو کے واضح ہو چکی ہے. رات اور دن میں وہ وضاحت نہیں ہے جو کفر اور اسلام میں وہ وضاحت ہے، الگ الگ ہونے میں. فمن یکفر بالطاغوت، چونکہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے تو جو طاغوت کا انکار کرے گا، فمن یکفر بالطاغوت، غیر اللہ کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اللہ ہی پہ ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اس نے جو ٹوٹنے والا نہیں، لا انفصام لہا. لا الہ الا اللہ. تو ایمان کا جب کہہ دیے تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی فلسفے کی کتاب میں پڑھ جائیں اور آپ کو وہ فلسفہ سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے اندر پیچیدگیاں ہو، پیچ ہو، فلسفیانہ موشگافیاں ہو. نہیں. یہ ایمان تو اس کے لیے بھی جو بکریاں چراتا ہے، یہ ایمان اس کے لیے بھی جسے کچھ بھی پتا نہیں، اللہ کا نام بھی لینا نہیں آتا لیکن اللہ کی حقیقت اس کے دل میں پیوست ہے، یہ ایمان تو اس کے لیے بھی ہے. اس میں تو کوئی پیچیدگی نہیں رکھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ. تو انبیاء اور انبیاء پر اترنے والی کتابوں کا مقصد کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم کرنا ہے.